بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو، اور شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں، عزت میں اور نعمتوں کی فراوانی میں اضافے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ امام تشریف فرما تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ عطا کریں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام اس وقت انگور کھا رہے تھے، تو آپ نے انگوروں کا ایک گچھا جو ہے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو وہ آگے سے بندہ عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، میں غریب انسان ہوں، میں نے آپ سے دولت مانگی ہے اور آپ نے مجھ کو انگوروں کا گچھا دے دیا ہے۔ تو امام خاموش رہے۔ چند لحظے گزرے ہوں گے کہ دوسرا شخص آیا اور آ کر امام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اس نے امام سے کچھ طلب کیا۔ تو امام نے گچھے سے ایک انگور توڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا، اور جیسے ہی ایک انگور کا دانہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ شخص کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، آپ کے آباء و اجداد پر درود و سلام ہو، آپ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے، مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اتنا عطا کیا۔ تو امام نے پوچھا، ہے بندہ خدا، تو اس دانے کا کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، آپ حجت خدا ہیں، آپ خون رسول ہیں، آپ وارث رسول ہیں، میں اس دانے کو لے جاؤں گا اور کسی برتن میں ڈال دوں گا اور اس میں ساتھ ساتھ پانی ڈال دوں گا، اور وہ پانی جو ہے اس سے نکال کر بیماروں کو دیا کروں گا، تاکہ آپ کے دست شفقت کی نسبت سے، آپ کے ہاتھ کیے ہوئے عطا کیے ہوئے انگور کے اس دانے کی نسبت سے جو ہے بیماروں کو شفا ملے اور لوگوں کی اس سے بیماریاں دور ہوں۔ تو امام اس پر خوش ہوئے اور وہ کہنے لگا، مولا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ نے مجھے یہ دانہ عطا کیا۔ تو یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ رو بھی رہا تھا۔ تو امام نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت میرے خزانے میں جو ہے کتنا مال ہے؟ تو کسی نے بتایا، مولا اتنے درہم ہیں۔ تو امام نے فرمایا اسے عطا کیے جائیں۔ تو اس نے پھر آپ کا شکریہ ادا کیا۔ تو امام نے فرمایا اس وقت میرے خزانے میں کتنے دینار ہیں؟ تو بتایا گیا اتنے ہیں۔ تو امام نے اسے وہ دینار عطا کر دیے۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا۔ تو امام نے فرمایا میرے کتنے باغات ہیں انگوروں کے؟ تو آپ کے غلام نے بتایا، آقا، آپ کے انگوروں کے 11 باغات ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ لاؤ میں تحریر لکھ دوں، اور وہ 11 باغ جو ہیں وہ آنے والے شکر ادا کرنے والے اس بندے کو آپ نے دے دیے۔ اور اب وہ بندہ جو ہے وہ جس کو ایک دانہ ملا تھا انگور کا، وہ 11 باغات انگور کے گوشوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے درہم اور دینار لے کر جو ہے امام کی بارگاہ سے روانہ ہوا۔ اب جو شخص پہلے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، مولا، میں غریب تھا، میں نے مطالبہ کیا تو آپ نے مجھے ایک گچھا انگوروں کا عطا کیا، تو اس نے مانگا بھی نہیں، اس کو اتنا عطا کیا۔ تو امام فرماتے ہیں، بندہ خدا، تو نے ناشکری کی، اگر تو شکر ادا کرتا تو یقیناً میں تجھے اور عطا کرتا۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ اور تو نے دیکھا کہ میں نے اس کو انگور کا ایک دانہ دیا، آگے اس نے اپنے شکر سے جو ہے میری محبت کو، میری صحابت کو جو ہے اپنے لیے بڑھا لیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ ہم ذرا سی نعمت ملنے پر اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو یقین جانے ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، اور اگر ہمارے پاس گزارے لائق نعمتیں ہیں تو اس پر ہم ناشکری کریں تو یقین جانے وہ بھی چھن جانے والی ہے۔ اگر ایک بندے کے کان جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح سے سنتا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو قوت سماعت سے محروم ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ صحیح سے بول سکتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جس کو اللہ نے گونگا پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کے بازو سلامت ہیں
صحیح ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو اس فرد سے بہتر بنایا ہے کہ جس کے بازو جو ہیں یا تو کمزور ہیں یا پھر چھوٹے ہیں، اور جن کے پاؤں جو ہے سلامت ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں جن کی ٹانگیں کمزور ہیں اور وہ اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکتے، اور اگر آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے تو آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ہر آئے مہینے، ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ خون کی ادلا بدلی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا، صحیح ہونا، تندرست و توانا ہونا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس پر آپ کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام کا قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ امیر لوگوں میں، صاحبان ثروت لوگوں میں زیادہ نہ بیٹھا کرو، اس طرح سے تم اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ایک بندہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر وہ کار والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوگا یار میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنی نعمتیں نہیں ہیں، اور وہ ناشکرا بن جائے گا۔ لیکن اگر موٹر سائیکل والا کسی سائیکل والے کے پاس بیٹھے گا تو یقین جانے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو جب انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے، ایک تو اس کو ٹھوکر نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں یہ روٹین ہے کہ اگر انسان منہ اٹھا کے چل رہا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی چوٹ آ جاتی ہے، اور جو نیچے دیکھ کے چلنے والا انسان ہے اس کو کبھی ٹھوکر نہیں آتی۔ وہ جہاں پر کوئی کھڈا آئے گا، کوئی روڑا آئے گا، کوئی کانٹا آئے گا، وہاں سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر اپنے رستے کو درست سمت پر وہ چلتا رہے گا۔ تو یہی مثال ہے انسان کی شکر گزاری میں، کہ جو انسان شکر گزاری میں زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ نیچے دیکھے، اپنے سے کم تر مال والے، اپنے سے چھوٹے مکان والے، اپنے سے چھوٹے کاروبار والے، اپنے سے کم اولاد والے، اپنے سے کم جائیداد والے افراد کو دیکھے تو یقین جانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ ناشکرا نہ بن جائے۔ اور امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچنے سے پہلے جو ہے ناشکری کر کے بھگا نہ دیا کرو۔ تو پتہ چلا ناشکری کرنے سے جو ہے نعمتیں چھن جاتی ہیں، ناشکری کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ جبکہ انسان شکر کرتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا، تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا، اور تمہیں جو ہے دوسروں سے منفرد بنا دوں گا۔ تو ہر وقت انسان کو شاکر رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آخر پر یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی موضوع پر ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ مشورہ دینے والے افراد کا میں ممنون اور مشکور ہوں گا۔ جزاک اللہ جی۔